بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کہتا اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، فرمایا ہم نے دوزخ پر ایسے فرشتے ہم نے مقرر کر رکھے ہیں جو سنگ دل ہیں، غلاظ سخت دل ہیں، دل میں رحم نام کی، نرمی نام کی، ترس نام کی کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں۔ ایسے سخت دل، بندہ چیخے چلائے، پکڑے پاؤں پکڑے، کچھ بھی کرے، واویلا کرے، ہاتھ جوڑے، ان پہ اثر ہی نہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، کسی کے رونے دھونے سے پگھلنے والے نہیں ہیں۔ شداد، انتہائی مضبوط اعصاب والے، ترس نہ کھانے والے، رحم نہ کرنے والے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو حکم دے رکھا ہے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو بھی حکم دیا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر پورے کا پورا عمل کرتے ہیں۔ ارے یہ سزائیں رب العالمین جو مرنے کے بعد دینے والا ہے، یہ تو دنیا سے رب العالمین شروع کر دیتا ہے۔ ابھی انسان گھر میں پڑا ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہے، آخری وقت آ گیا ہے۔ وہ بے شک وہ کتنا بڑا حاجی تھا، نمازی تھا، اگر اس نے کسی کی حق تلفی کی، جاتے جاتے ساری جائیداد بیٹوں کے نام لکھ کے گیا اور بیٹیوں کو اس نے محروم کیا، یا بیٹیوں سے فارم پہ سائن کروائے کہ تم لکھو کہ میں نے اپنے بھائیوں کو ساری جائیداد معاف کر دی، اپنا حق میں نے بھائیوں کو دے دیا۔ وہ چاہے حاجی ہو، وہ داڑھی والا ہو، وہ نمازی ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ جو وراثت کے مسئلے ہیں اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں، اگر یہ لوگ ان حدوں کو پھلانگیں گے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ قائم کردہ حدیں ہیں، اگر تم ان حدوں کو پھلانگو گے، من یتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، یاد رکھ لو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اور دوزخ سے تمہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں خود کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ایسا کوئی کام دنیا میں کر کے نہ جاؤ جو آخرت میں شرمندگی کا باعث بنے۔ آخرت میں بیٹی کا ہاتھ باپ کے گریباں میں ہو، یا اللہ یہ ہے میرا وہ باپ، مسجد جاتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، ہر سال عمرے کرتا تھا، حج کرتا تھا، لیکن رخصت ہوتے وقت دنیا سے وصیت کر کے گیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی شادی کے وقت ان کو بہت کچھ دے دیا ہے اور یہ سارا مال میرے بیٹوں کا ہے۔ طارق روڈ کی دکان فلاں بیٹے کی، منظور کالونی کا کارخانہ فلاں بیٹے کا، محمود آباد کی 4 دکانیں فلاں بیٹے کی، اور طارق روڈ کی فلاں بیٹے کی، صدر کی فلاں کی، بیٹیوں کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ کیوں کہ ہم نے جی شادی کے وقت ان کو بہت کچھ جہیز میں دے دیا تھا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ بیٹیوں کو تو تم نے شادی کے وقت بہت کچھ دے دیا تھا، کیا بیٹے پہ کچھ نہیں لٹایا تھا؟ بیٹے کی شادی پہ تیرا ٹکا بھی خرچ نہیں ہوا؟ بیٹے کی شادی فری میں ہو گئی تھی، مسجد میں بارات آئی تھی اور مسجد سے دلہن کو لے کے چلے گئے تھے اور بیٹے پر کچھ خرچہ نہیں ہوا، صرف چوارے ہی بٹے تھے۔ آپ نے لاکھوں کے حال کرائے اور اس میں ولیمے میں کتنے کھانے رکھے، کوئی آدمی گنے۔ پنجاب میں بعض لوگوں نے ہیلی کاپٹروں میں نوٹ پھینکے، براتوں پہ نوٹ پھینکے ہیں، کروڑوں روپے، بیٹے کی شادی پہ کوئی خرچہ نہیں۔ ہمیشہ یہ قربانیاں بیٹیاں دیتی ہیں۔ ارے کبھی ایک مثال بھی تو پیش کرو نا، کہ کسی بھائی نے کہا ہو کہ بہن مجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو غریب ہے،
ابا کا جتنا حصہ میرے نام آتا ہے وہ بھی، اور جو تیرے نام آتا ہے وہ بھی، میں سب تیرے نام کرتا ہوں۔ کبھی کسی بھائی نے قربانی دی؟ کوئی ایک مثال تو قائم کرو نا، ایسی ایک مثال تو ہو۔ اور یہ قرآن ہے، یہ لیلا مجنو کے قصے نہیں ہیں جو آپ کہیں میاں یہ تو ایسے کہانیاں ہیں، ان میں کیا حقیقت ہے۔ یہ قرآن کے بیان کردہ سچائیاں ہیں، صداقتیں ہیں، جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ فرمائے ان حدوں کے خلاف جو بھی کرے گا ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہ کیا معمولی بات ہے؟ معمولی جرم ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ زندگی میں ابا ہمارے بھائی کو دے گیا تھا، اب وہ خالی بھی نہیں کرتا، حصے بھی نہیں بانٹتا، کہتا میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں۔ جس رب نے یہ تقسیم کی ہے نا، اس رب کو پورا پتہ ہے کہ تمہیں کہاں جانا چاہیے، اس کو پورا پتہ ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ تقسیمیں زندگی میں کرتے ہیں، زندگی میں کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ کس بیٹے نے میری فرما برداری کی، بیماری میری خدمت کی، اور کون سا بیٹا دور رہا، اس نے خدمت ہی نہیں کی، اس نے پوچھا ہی نہیں، پاس ہی نہیں آیا کبھی۔ وہ اپنے وکیل کو بلا کر زندگی میں یہ وصیت کر دیتا ہے میں نے فلاں بیٹے کو آگ کیا، اس کو کچھ نہیں، بھلے وہ بیٹا ہو، میں نے فلاں بیٹے کو آگ کیا، اس کو کچھ نہیں، اور جس بیٹے نے میری خدمت کی اس کو میں ڈبل حصہ دے رہا ہوں، اس والا حصہ بھی اس کو دے رہا ہوں۔ یہ ساری تقسیم خلاف شرع ہے۔ کوئی بیٹا خدمت کرے یا نہ کرے، شریعت نے خدمت گزار بیٹے کا اور نافرمان بیٹے کا حصہ برابر رکھا ہے، دونوں کا حصہ برابر رکھا ہے، کوئی فرق نہیں رکھا۔ باقی جو فرق ہے وہ اجر میں فرق، آپ کے حصے میں فرق نہیں ہے، اجر میں فرق، کہ جس بیٹے نے باپ کی خدمت کی اس کے لیے اجر ہے، اور جس نے نافرمانی کی اس کے لیے پھر دوزخ ہے، اگر باپ معاف نہ کرے اس کے لیے پھر دوزخ ہے۔ لیکن حصے میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ یہ جہنم سے بچنے کے سبب ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ناانصافیاں ہمیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ آپ ان ناانصافیوں سے بچو، ان ظلم سے بچو۔ یاد رکھ لو، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ابلیس بھی دوزخ میں جائے گا، ظاہر بات ہے، وہ تو سب سے بڑا جہنم کا سمجھو ٹھیکیدار ہے، اور اس نے اللہ سے بھی ایک وعدہ کیا کہ میری عمر کو بڑھا، میں تیری مخلوق میں اپنا ایک ایسا جال پھیلاؤں گا، قیامت والے دن میں اکیلا دوزخ میں نہیں جاؤں گا، اور تیری مخلوق میں سے، تیرے بندوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر دوزخ میں جاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا الی یوم الوقت المعلوم، ہم تمہیں ایک وقت معلوم تک، یعنی جو اللہ کو معلوم ہے قیامت تک، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لے کہ جو میرے بندے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا شیطان کے زور سے بچنے کے لیے آپ کو اللہ کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کا سہارا کیسے لیں گے؟ اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق، اللہ سے رشتہ، اللہ سے محبت۔ یہ جو تعلق ہے آپ کو شیطان کی طاقت اور قوت سے بچائے گا، دور رکھے گا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، زور نہیں چلے گا۔ اور یہ شیطان نے یہ بھی وعدہ کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ دیکھیے شیطان کتنا بڑا عالم، وہ کہتا ہے کہ میں
تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے شرک کے اڈے پر نہیں بیٹھوں گا، بدعت کے راستے پر بھی نہیں بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، میں اس پہ بیٹھوں گا. اس لیے کہ گمراہ کرنے کا مزہ تو اسے ہی آئے گا نا جو سیدھے راستے پر آ رہا ہو، اور جو پہلے ہی بھٹکا ہوا ہو اسے بھٹکا کر کیا لینا. شیطان اتنا بڑا عالم ہے، وہ کہتا ہے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، اپنا وقت کیوں ضائع کروں. جیسے کوئی دوست آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بات سامنے والا کوئی ایسی کہہ دیتا ہے جو بے وقوفی کی بات ہوتی ہے، تو پھر اب وہ دوست کہتا ہے یار کیا تو ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں بے وقوفوں کو بے وقوف نہیں کہتا، میں بے وقوفوں کو بے وقوف نہیں کہتا، میں پاگلوں کو پاگل نہیں کہتا. یعنی تو پہلے پاگل ہے، تجھے ہم پاگل کہہ کر کیا لیں گے، تو ویسے ہی پاگل ہے. شیطان یہی داؤ استعمال کر رہا ہے، سیدھے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے، اور جو بندہ صراط مستقیم پر چل کر آتا ہے شیطان اسے صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، اسے پٹری سے ہٹاتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو، شیطان ہر بندے پر ایک وار نہیں کرتا. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا شیطان بھی مذہبی ہوتا ہے، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کا شیطان بھی دنیا دار ہوتا ہے. جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. وہ ہر کسی کو اس کا داؤ استعمال کر کے گمراہ کرتا ہے. مثلا مولوی کو یہ نہیں کہے گا رمضان آ رہا ہے روزے نہ رکھ، یہ نہیں کہے گا، اس کو پتہ میں یوں کہوں گا تو یہ رکھے گا ہی رکھے گا، میری یہ بات مانے گا ہی نہیں. قرآن نہ پڑھ. اب ایک مدرسے میں ایک استاد ہے پڑھا رہا ہے، اب شیطان اس کو یہ کبھی نہیں کہے گا قرآن نہیں پڑھا، اس کو پتہ ہے میں یہ میری بات مانے گا ہی نہیں تو پڑھائے گا. اس کو قرآن پڑھانے کا کہتا ہے مگر ایسا راستہ لگا دیتا ہے جو خلاف سنت ہوتا ہے. قرآن پڑھ مگر قبر پہ جا کے پڑھ، قرآن پڑھ مگر کھانے کے تھال پہ پڑھ. اب وہ کہے گا سبحان اللہ، تو قرآن ہے تو اچھی بات ہے، مشورہ تو بڑا اچھا ہے. اور اس تھال پہ جب پڑے گا یہ تھال واپس تیری دیگ میں ڈلے گا، پھر دیگ کو مکس کریں گے، ساری دیگ برکت والی ہو جائے گی کیونکہ قرآن پڑھا ہو. مولوی کو اس طرح گمراہ کرتا ہے، اس طرح مولوی کو بہکاتا ہے. اب جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں قرآن شیطان ان کو یہ نہیں کہتا نمازیں نہیں پڑھو، یہ کام نہیں، اس کو پتہ ہے یہ مذہبی ہیں. اسے یہ کہے آج پتہ ہے کون سی رات ہے، آج 15 شعبان ہے، بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات. اگر یہ رات جاگ لے گا نا صبح تک تیرے جسم پہ گناہ کا ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا، سارے گناہ بخشے ہو جائیں، صرف یہ ایک رات جاگ لے. اب روزہ رکھنا بھی اچھی بات ہے. اب کل جب صبح دن ہوگا نا سحری کھا لیو اور 15 شعبان کا روزہ رکھ لیو، باقی پھر سارا سال جو مرضی کرتا رہے گناہ تیرے نزدیک آ ہی نہیں سکتے، چونکہ تو نے 15 شعبان کو جاگا ہے اور دن کو روزہ رکھا ہے، اور پھر افطاری کے تھال بھر 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 کے پڑوسیوں کو ادھر ادھر پہنچائے جا رہے ہیں، زردہ بریانی یہ وہ. اب شیطان مذہبی لوگوں کو اس طرح پھنساتا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں. دنیا کی روایات میں ایک روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت یا اس دن کے روزے کی کوئی فضیلت، لیکن لوگوں نے رکھا ہے، لوگ رکھتے ہیں. حدیث میں جو صحیح ترین روایت بخاری شریف کی وہ صرف اتنی ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے زیادہ روزے اللہ کے رسول نے نہیں رکھے سوائے شعبان. رمضان میں پورا مہینہ رکھتے تھے، شعبان کے روزے آپ نے کثرت سے رکھے، 15 شعبان کے نہیں، شعبان کے روزے آپ نے کثرت سے رکھے ہیں. صرف رمضان شروع ہونے سے کچھ دن پہلے آپ نے چھوڑ دیے تاکہ وہ جو کمزوری لاحق ہوئی ہے
وہ پھر سے جسم میں توانائی آ جائے اور تندرستی اسی طرح نیا خون بن جائے اور نئی طاقت اور نئی انرجی آ جائے تاکہ میں پھر سے رمضان کے لیے خود کو تیار کر سکوں۔ لیکن شیطان ہمیں یہ پٹیاں نہیں پڑھائے گا۔ وہ کیا پڑھائے گا؟ جو سنت کے خلاف ہے وہ کرے گا، وہ کہلوائے گا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں، رات کا ذکر ضرور ہے لیکن 15 کا ذکر نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا اور آپ اسی کے کمرے میں تھے۔ آدھی رات کو آپ خاموشی سے اٹھے، چونکہ حدیث میں الفاظ ہے قام رویدن، آپ بالکل آہستہ سے چارپائی سے اٹھے تاکہ آواز سے حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلے۔ پھر فتح الباب رویدن، آپ نے بالکل آرام سے، جیسے وہ چولہے دروازے کی چرچی چرچی کرتی ہیں نا کھولتے بند کرتے وقت، آپ نے ایسے آرام سے کھولا کہ وہ دروازے کی لکڑی کی چرچی کی آواز بھی نہ آئے تاکہ عائشہ کی آنکھ نہ کھلے۔ پھر آپ باہر جب نکل گئے تو دروازے کو آہستہ سے آپ نے بند کیا، پھر آپ باہر نکل گئے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، لیکن جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ بھی مکری بنی ہوئی، کہ یہ دیکھوں کہ میری باری والے دن اللہ کے رسول کہاں جا رہے۔ انسان تھی نا، ایک خیال آیا دل میں۔ فرماتی ہیں جب آپ دروازہ بند کر کے باہر نکلے میں بھی اٹھی، میں نے دروازہ کھولا، میں آپ پیچھے پیچھے چلی گئی اور میں نے جا کے دیکھا مسجد نبوی کے باہر ہی بقیع قبرستان ہے۔ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ لوگ یہ زیارت کر کے آئے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ جیسے یعنی قبلے کی طرف رخ کرو تو بائیں طرف بقیع قبرستان ہے۔ تو اللہ اس وقت تو یعنی نہ باہر کے یہ جنگلے تھے، نہ گیٹ تھے، نہ دیواریں تھیں، آسانی سے جایا بھی جا سکتا تھا، آسانی سے آیا بھی جا سکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول بقیع قبرستان تشریف لے گئے، حضرت عائشہ کی طرف پیٹھ تھی، قبرستان کی طرف رخ تھا۔ کچھ دیر کھڑے رہے، پھر واپس آ گئے اور جیسے مڑے حضرت عائشہ بھی مڑی اور بھاگی۔ اللہ کے رسول بھی تیز بھاگے، حضرت عائشہ بھی تیز بھاگی۔ اور ظاہر بات ہے جب انسان بھاگتے ہوئے آتا ہے تو سانس پھولتا ہے۔ حضرت عائشہ آ کر واپس چارپائی پہ لیٹ گئی، اسی طرح جیسے میں اٹھی نہیں اور پہلے سے سوئی بھی ہوں، لیکن لیٹ تو گئی لیکن سانس کو نہیں روک سکی۔ اب وہ ہانپ رہی ہیں، وہ بھاگنے کی وجہ سے اس کو نہیں روک سکے۔ اب اس سے وہ چوری جو ہے وہ پکڑی گئی، اس سے یہ راز کھل گیا کہ آپ بھاگی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنا ایسے ہاتھ حضرت عائشہ کے سینے پر مارا اور فرمایا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے اللہ اور اس کا رسول تیرے معاملے میں خیانت کرے گا؟ تیری باری والی رات میں کسی اور کے ہاں جاؤں گا؟ ایسا نہیں، مجھے تو جبریل نے کہا تھا کہ بقیع والوں کے لیے دعا کرو، میں ان کے لیے دعا کرنے چلا گیا تھا۔ اب اتنی بات، اب اس کو اتنا بڑا پتنگڑ بنایا گیا کہ اس رات کو جاگنا چاہیے، گھر والوں کو جگانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، ٹوٹی پھوٹی قبروں کی لپائی کرنی چاہیے، وہاں پھول نچھاور کرنے چاہیے، کیوڑے چھڑکنے چاہیے اور اچھی اچھی چیزیں گھر میں پکانی چاہیے، چونکہ روحیں آتی ہیں، مرنے والوں کی روحیں آتی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے مردوں کی عید۔ 15 شعبان مردوں کی عید ہے۔ آپ اچھی اچھی چیزیں گھر میں بنائیں، جب نانا آئیں گے، دادا آئیں گے، دادی آئے گی، نانی آئے گی، خوش ہوئے گی کہ بڑا عرصہ ہو گیا حلوہ نہیں کھایا، تم لوگوں نے کتنا اچھا کیا، سوجی کا حلوہ دیسی گھی میں بنا کے مجھے کھلایا۔ اب عقل کی بات ہے، اتنا بھی نہیں سوچتے۔ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی باتوں پر اکثر کہتے تھے کہ یہ جو مولوی کا پیٹ ہوتا ہے نا، یہ لیٹر باکس کی مانند ہوتا ہے،
یہ لیٹر بکس ہوتا ہے کہ آپ خط لاہور بھیجیں، پنڈی بھیجیں، پشاور بھیجیں، اسلام آباد بھیجیں، ملتان بھیجیں، کہاں بھی بھیجیں، بس اوپر ایڈریس لکھ کر اسی لیٹر بکس میں ڈال دیں تو وہ خط آپ کے دیے ہوئے پتے کے اوپر پہنچ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ عجیب لیٹر بکس ہے، حلوہ نانی کے نام کا ڈالو، دادے کے نام کا ڈالو، بریانی ڈالو، کچھ مرضی ڈالو، وہ وہیں پہنچ جاتا ہے جو نیت آپ نے کی ہوتی ہے۔ تو یہ پیٹ سے نہ ہوا، لیٹر بکس ہوا، اور یہ حقیقت ہے۔ اب اتنی بھی کوئی سوچے کہ اگر میرا نانا یا میرا دادا یا میری دادی اللہ کرے وہ جنت میں ہوں، تو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ دنیا کے حلووں کی ان کو ضرورت ہی نہیں، دنیا کے حلووں کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے ذائقے اچھے، اس سے بناوٹ اچھی، اس سے خوراک اچھی، سب کچھ وہاں ملتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہ دوسری طرف گئے، جہنم والے معاملے کی طرف گئے ہیں، اللہ نہ کرے، تو وہاں پہرے اتنے سخت ہیں کہ وہاں سے فرشتے نکلنے ہی نہیں دیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں سے فرشتے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ وہاں پاکستانی پولیس بھی نہیں ہے کہ آپ 10-20 روپے تھمائیں گے اور نکل آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امر، ایسے فرشتے ہیں، سنگ دل ہیں، سخت مزاج ہیں، مضبوط اعصاب والے ہیں، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ایسے فرشتے ہیں۔ تو میرے بھائی، پھر ایسی وہ کون سی جگہ ہے جہاں شعبان کو بھی آ جاتے ہیں، ہر جمعرات کو بھی ان کی روحیں آ جاتی ہیں؟ وہ ایسی کون سی جگہ ہے؟ جنت سے وہ خود نہیں آنا چاہتے، دوزخ سے نکلنا چاہتے ہیں مگر یار نکلنے نہیں دیتے، تو تیسری کون سی جگہ ہے جہاں سے ہر دفعہ نکل آتے ہیں پھر واپس چلے بھی جاتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا، شیطان دین داروں کو اس رنگ میں پٹی پڑھاتا ہے اور دنیا داروں کو اس رنگ میں پٹی پڑھاتا ہے۔ شیطان جب جہنم کے اندر چلا جائے گا اور دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، شیطان ان کو ایک تقریر کرے گا، شیطان ان کو ایک تقریر سنائے گا، وہ تقریر پورے جہنم کے مجمع کو سنائے گا۔ فرمایا قال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت شیطان ان لوگوں سے کہے گا ان لی لیس لک علیہم سلطان، میں نے تم پر کوئی زور زبردستی تو میں نے تم پر نہیں کی، میں نے تم پر کوئی جبر تو نہیں کی، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں لے گیا، میں تو صرف ایک مشورہ دیتا تھا، خوبصورت کر کے اس چیز کو تمہارے سامنے پیش کرتا تھا، تم اس پہ لٹو ہو جاتے تھے، تم میری اطاعت کرتے تھے، میری فرما برداری کرتے تھے، میں نے تم سے کبھی بھی ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف نہیں لے گیا، میں نے کبھی تمہیں ہاتھ پکڑ کر مسجد سے نہیں روکا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر کبھی سینما ہال میں نہیں لے گیا، میں تو صرف تمہیں ایک مشورہ دیتا تھا، تم میرے مشورے کو مان لیا کرتے تھے، اور یاد رکھ لو میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو وعدے کیے تھے میں نے ان کا خلاف کیا، اور جو اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے وعدے جھوٹے تھے، تم میرے باتوں میں آ گئے، آج تم فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم مجھے ملامت نہ کرو، جو کچھ کوسنے دینے ہیں اپنے آپ کو دو، چونکہ تم خود شکار بنے ہو میری باتوں کا، میں نے تمہیں کبھی اپنا شکار اس طرح نہیں بنایا۔ اس وقت ہمارے پاس پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سوائے افسوس، کف افسوس ملنے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو جنت کے احوال سے آگاہ کریں گے۔
اور پھر اس سلسلے کی انشاءاللہ تکمیل کریں گے، اور اس کے بعد پھر رمضان، زکوٰۃ اور اس مسائل کو ہم شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو ہم نے کیں اور جو رمضان میں کرنے والے ہیں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں دوزخ سے بچنے والے کام کرائے اور جنت میں لے جانے والے کام کرائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے وہ کام نہ کرائے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا